اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ ویڈیو۔ تو ناظرین ہم ذکر کر رہے تھے حضرت نوح علیہ السلام کا، تو چلیے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ بن جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ کشتی ہمارے حکم سے ہماری نگرانی میں بناؤ، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔ اور ان پر عذاب کی تیاری تب ہوئی جب حضرت نوح علیہ السلام ان کی اصلاح اور کامیابی سے مایوس ہو گئے، اور دیکھ لیا کہ ان میں کوئی بھی بھلائی کی ذرا بھی توفیق باقی نہیں رہی، اور ہر طرح سے ان کو تنگ کرنے لگے۔ اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ان پر اپنا غضب ظاہر فرما۔ تو اللہ نے بھی اپنے محبوب بندے کی دعوت پر لبیک کہا اور ان کی طلب کو قبول فرمایا۔ اس طرح قوم نوح پر عذاب انہی کے نبی کی بد دعا پر پہنچ گیا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت نوح علیہ السلام کو حکم فرما دیا کہ تم ایک کشتی بنا لو، اور وہ کشتی اتنی عظیم اور بلند ہو کہ نہ اس سے پہلے کبھی بنی اور نہ بعد میں کبھی بنے گی۔ اور اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پہلے سے ہی فرما دیا کہ جب اللہ کا عذاب آ جائے تو وہ عذاب کافروں اور نافرمانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے، تو پھر یہ عذاب ان مجرمین سے ہٹایا نہ جائے گا، لہذا پھر آپ کہیں نرمی میں نہ آ کر عذاب سے ان کی پناہ نہ مانگیں اور واپس رجوع کریں۔ اور ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی امت پر عذاب کے وقت نرمی آ جائے، اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا قبول ہو گئی۔ اور بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بھی حکم دیا کہ تم یہاں پر درخت اگاؤ جس سے کشتی بنائی جائے گی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے وہ درخت اگایا اور 100 سال تک اس کا انتظار کیا، اور پھر اس کو کاٹ کر چھیلا اور ہموار کیا۔ اور حضرت سوری فرماتے ہیں کہ وہ لکڑی ساگوان کی لکڑی تھی، اور دوسرے قول کے مطابق وہ لکڑی صنوبر درخت کی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم ملا تھا کہ اس کشتی کی لمبائی 80 گز ہو، اور کشتی کے بیرونی اور اندرونی حصے پر تار کور اچھی طرح ملایا جائے، اور اس کا سامنے کا حصہ بلندی کی طرف اٹھا ہو تاکہ وہ پانی کو چیر سکے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ کشتی کی لمبائی 300 گز تھی اور اس کی چوڑائی 50 گز تھی، اور کشتی 3 منزلوں کی بنائی گئی تھی، اور جو پہلی منزل تھی وہ وحشی جانور اور عام جانوروں کے لیے پہلی منزل بنائی گئی تھی، اور جو دوسری منزل بنائی گئی وہ عام انسانوں کے لیے بنائی گئی تھی، جو اسی طرح کشتی کی تیسری منزل بنائی گئی وہ پرندوں کے لیے بنائی گئی تھی۔ تو اسی طرح سبھی انسانوں، جانوروں اور پرندوں نے اس کشتی میں پناہ لی۔ تو ناظرین یہی تک تھی آج کی مختصر ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بھی کافی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجیے تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اسی کے ساتھ دیجیے ہمیں اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔